للہ اولہا و آخرہا۔ میں نے جو کچھ آپ کو اندازہ دیا تھا کہ عقائد کے معاملے میں عقل اور نقل کی جو آمیزش ہوئی اس میں کیسے کیسے مسائل پیدا ہوئے، کہ آیا اللہ کوئی محدود ہستی ہے، کسی خاص جگہ پر ہے، کسی خاص مقام پر ہے، یا یہ کہ اس کی ہستی لامحدود ہے، وہ کسی سمت کسی مقام سے مقید نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو ادھر لائے گی کہ وہ تو اس کی ہستی غیر محدود لامتناہی، اس کی صفات بھی غیر محدود لامتناہی، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ پھر یہ اترنا، نزول وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ یہ کہ آیا یہ کائنات اللہ کا غیر ہے، اللہ اس سے باہر ہے؟ اگر اس کائنات کے علاوہ ہے، علیحدہ ہے، باہر ہے، تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی۔ اب یہ پھیر ہیں جو پڑھتے ہیں، یہاں سے وہ مسئلہ، یہ مابعد الطبیعات کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے عنوان ہے ربط الحادث بالقدیم۔ اللہ کی ہستی قدیم ہے، کائنات حادث ہے، ان کا باہم ربط کیا ہے؟ آیا ایک دوسرے سے ایکسکلوسیو ہیں یا ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ معاذ اللہ پیوست ہیں تو بھی اب وہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی۔ اس پیوستی کے لیے دو تعبیریں اختیار کی بعض لوگوں نے کہ ایسی مثال ہے جیسے پانی میں شکر حل ہو جاتی ہے، اب وہ شربت یکجان ہے، علیحدہ نہیں رہے، لیکن اس پر اعتراض وارد ہوا کہ پہلے دو چیزوں کی ضرورت پھر ہوگی، پانی علیحدہ ہو، شکر علیحدہ ہو، پھر حل ہوگا نا۔ تو حلول سے بھی توحید کی نفی ہو گئی۔ ایک یہ کہ یہ دونوں متحد ہیں تو اتحاد کے لیے بھی دو چاہیے، پہلے سنویت ہو گئی۔ یہ ہے وہ شعر کہ حلول و اتحاد ایجا محالست کہ در وحدت دوئی این زلالست۔ حلول کے لیے بھی پہلے دو چاہیے اور اتحاد کے لیے بھی پہلے دو وجود چاہیے جو متحد ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک حیوانی وجود، ایک روحانی وجود، دونوں متحد ہیں ہمارے وجود میں، تو دو تو ہو گئے نا۔ یہ ہے مسئلہ جو منطقی طور پر پھر جاتا ہے وحدت الوجود پر۔ اسی طریقے سے مثلا اب یہ بات کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں انفعال ہے، یہ انفعالی کیفیات ہے، تأثر ہے۔ یہ تو آپ نے اچھا کام کیا میں راضی ہوا، آپ نے برا کام کیا میں ناراض ہوا، میں نے آپ کے فعل سے تأثر لیا ہے، تو یہ شے اللہ کی ذات سے فروتر ہے۔ اللہ ہمارے افعال سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر صفات جو ہیں وہ تو ذات سے علیحدہ ایک شے شمار ہوتی ہے۔ ایک شخص پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا، علم کی صفت پہلے نہیں تھی اب آ گئی، لیکن یہ کہ دو چیزیں علیحدہ تو ہوئی نا۔ ایک شخص تھا جس میں استعداد تھی علم کی، ایک علم جو اسے حاصل ہوا، تو اللہ کی صفات کی کیا کیفیت ہے؟ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ کیا مانے انہیں؟ عین مانے کہ غیر مانے؟ صفات اللہ کی ذات سے ایڈیشنل کوئی شے ہے، فینومینن ہے، یا اللہ کی ذات کا جز ہے؟ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ اب اس کا ہمارے متکلمین جو اہل سنت کے وہ جواب دیتے ہیں، ساری گتھیاں سارے مسئلے حل کر کے یہ کریں، ادھر جائیں تو کھائی ہے، ادھر جائیں تو کنواں ہے، کیا کریں؟ لا عین ولا غیر، یہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے، تو کیا ہے؟ اب عقل بیچاری کیا کرے گی؟ یہاں پانی بھرے گی۔ لا عین ولا غیر، یہ تو ایک ایسی شے ہے جو ان امیجنیبل ہے، آپ نے نفی کر دی دونوں کی۔ تو میں ان مسائل کا درس نہیں دے رہا، آپ کو بتا رہا ہوں
کہ سب سے بڑی شے اللہ کا یقین، اللہ کا ایمان، اور اس پر جب یہ عقلی بحثیں شروع ہوئی، وہ جبر و قدر کا مسئلہ اس سے بھی آگے ہے۔ آیا انسان مجبور ہے یا اپنے اعمال پر قادر ہے؟ پتہ تک تو یہاں نہیں ہلتا، آپ کہتے ہیں بغیر اللہ کی مرضی کے اور اذن کے، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، پھر پکڑ کائے پر گناہ کیا اور جزا کیا؟ ادھر جائیے تو مصیبت، ادھر جائیے تو مصیبت۔ اب جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی راہ آسان نہیں ہے تلاش کرنا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا وہ تصور جو ہے مجبور محض بنا دیتا ہے انسان کو۔ مجبور محض ہے تو پھر اس کی جزا سزا کا کیا سوال ہے؟ تو میں صرف آپ کے سامنے یعنی وہ دے رہا ہوں کہ اب جب ان الجھنوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ایمان جو جہاد اور قتال اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے درکار ہے وہ بیچارہ تو ختم ہوا۔ اب تو وہ قیل و قال ہے حقیقی ہے۔ کلام اللہ کے الفاظ حادث کے قدیم، آیا قرآن بھی حادث ہے یا قدیم ہے؟ اب اس میں اگر ہم کہتے نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ قدیم ہے، تو یہ بھی تو ہم نے ایک نئی منطقی اصطلاح میں ایک بات کہی ہے، قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے یہ، نہ حضور نے ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اس کا بعد میں بھی ذکر آئے گا کہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے ہیں، خواہ وہ اشاعرہ کے ہوں اور خواہ وہ ماتریدی ہو، یہ بھی اس وقت کی جو منطقی ٹرمینالوجی تھی اس میں حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ایمانی حقائق کو سمو دیا جائے، ورنہ یہ مسائل جو ہیں بڑے ٹیڑھے ہیں، انہی سے وہ باتیں چلی ہیں۔ پھر وحدت الوجود بھی، خلق قرآن بھی، جبر و قدر بھی، اور جب ان بھول بھلائیوں میں انسان گم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ گاڑی آگے چلے، دعوت، تبلیغ، جہاد، قتال، وہ نہیں پھر رہتا۔ چلیے صفحہ 71، متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا۔ یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں۔ جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا، اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ، اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے۔ حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ، اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ہیں۔ ویسے اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں، اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی، جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، چونکہ وہ بھی صوفی تھے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام، ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے
اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر دی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر۔ اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی ہے۔ کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ بن چکی ہے۔ باقی جو حنفی ہیں اس ملک کے اندر، ان کے بارے میں بھی ایک غلطی ہوئی ہے۔ دیوبندی تحریک اور دیوبند کے سلاسل یہ اتنے زوردار تھے کہ انہوں نے اپنے اس زوم میں ہر غیر دیوبندی حنفی کو بریلوی قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہے۔ یہ جو پرانے مراکز علمیہ چلے آ رہے تھے، بریلویت تو احمد رضا خان بریلوی سے شروع ہوئی۔ میں ان کی شخصیت کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، انہوں نے بھی کچھ کام شروع کیے تھے، وہ شیعیت کے رد کے لیے کیے تھے۔ یہ تعزیے میں مسلمان دلچسپی لیتے ہیں، کھیل کود ہے، تماشے ہیں، پٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے عید میلاد النبی کا جلوس، وہ ایک اور بدعت جو ہے وہ بدعت کو توڑنے کے لیے وہ انہوں نے شروع کر دی۔ بہرحال ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن بریلویت جس شے کا نام ہے ان سے پہلے تو نہیں تھی نا۔ ان سے پہلے جتنے علمی مراکز تھے ہندوستان میں، جن میں مثلا خیر آباد کا سلسلہ ہے، مکتبہ فکر ہے، فرنگی محل کا پرانا سلسلہ ہے، قدیم ترین، مولانا عبدالباری فرنگی محلی جو جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر تھے۔ حضرت شیخ الہند چونکہ مالٹا میں اسیر تھے تو وہ ان کی تو غیر حاضری میں تاسیس ہوئی جمعیت علماء ہند کی۔ اسی طریقے سے یہ جو پاکستان میں مختلف مراکز ہیں، اب یہ گولڑا ہو یا سیال ہو یا تونسا ہو یا اور جو جتنی بھی گدیاں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بریلویت اس معنی میں بریلویت نہیں ہے، شیعہ تصوف ہے ان کے ہاں، وہ قدیم چلا آ رہا ہے۔ وہ تو میں نے بتایا کہ یہاں پر اسلام جو آیا وہ دو چیزوں ہی کا تو مرکب تھا، حنفی فقہ اور وجودی تصوف۔ لیکن یہ کہ ان سب کو بریلوی کہہ دینا در حقیقت بریلویت کو تقویت پہنچانا ہے۔ سب کو اٹھا کر ہم نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تو ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ باقی فعال جو رہا ہے سب سے زیادہ طبقہ، اب صورت اس پر بھی زوال کی آ چکی، 100 سال دیوبند کے بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اب وہی تقلید جامد اور وہی زوال کے آثار، وہی صرف اسلاف تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھنا، اپنے بزرگوں کی بات کرنا اول و آخر، اس ماحول سے، اس حلقے سے باہر بڑی سے بڑی ہستی کو بھی تسلیم نہ کرنا، کسی بھی خیر کا وجود نہ ماننا، وہ ساری چیزیں یہاں بھی آ چکی ہیں۔ اور یہ ہے فطرت، وہ جیسے ہر فرد کے اوپر جوانی کے بعد بہرحال بڑھاپا آتا، تو ہر تحریک جو بھی اٹھتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک دور میں تحریک اہل حدیث دیوبند سے زیادہ قدیم ہے، وہ تحریک شاہ اسماعیل شہید سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو منصب امامت کتاب لکھی، پھر انہوں نے صراط مستقیم کتاب لکھی، اور تیسری کتاب ان کی جو مشہور ترین ہے تقویت الایمان، جو سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتے ہیں یہ دوسرے جو گروہ کے لوگ ہیں، تو یہ کتابیں انہوں نے لکھی، تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے چلا ہے۔ تو اہل حدیث تحریک ایک بہت زوردار، بہت جاندار اصلاحی تحریک تھی، مشرکانہ اوہام کی نفی کرنے کے لیے، بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے وہ بھی فرقہ بن گئی، چونکہ وہ قدیم تر ہے، اس میں فرقہ بندی سخت تر آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ گروہ جو اہل حق کا تھا وہ دیوبند کے اکابر علماء تھے، لیکن اب ان کو بھی 100 برس سے زائد ہو چکے، لہذا وہاں پر بھی وہ زوال اسی شدت کے ساتھ رونما ہو چکا ہے۔ اب گدیاں ہیں اور گدیوں پر صاحب زادگان جو ہیں وہ ان کی جاگیریں بنتی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور جو لوگ اس میں سیاسی مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنی ان گدیوں کو اپنی سیاست کے لیے بیس بناتے ہیں، اسی کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں۔ چلیے، تحریک دیوبند کی مختلف شاخوں کے مابین مجموعی مزاج اور دائرہ ہائے کار کا فرق و امتیاز بھی ایک دلچسپ علمی موضوع ہے۔ اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے ہماری بحث سے، لیکن اچھا ایک انسائٹ آپ کو ملتی ہے
کہ جو اتنے شاخیں تحریک دیوبند کی جو نکلی ہیں تو ان میں مزاجوں کا فرق کیا ہے؟ اس میں اصل عوامی عنصر جو مذہب و سیاست دونوں کا مظہر یا بالفاظ دیگر مذہبی سیاست کا سب سے بڑا علم بردار ہے، ذہناً و قلباً حسینی ہے، یعنی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ذہنی تعلق اور قلبی ارادت و عقیدت رکھتا ہے۔ مجلس احرار اسلام بھی در حقیقت اسی کا تتمہ یا صحیح تر الفاظ میں ضمیمہ ہے۔ تھانوی اور عثمانی حلقے علمی ذوق اور متصوفانہ مزاج کے حامل ہیں۔ ان کے ہاں خانقاہ اور تعلیم، تدریس، تصنیف، تالیف، اس میں توجہ ہوئی ہے ساری۔ سیاست کے میدان میں عملاً نہیں آئے، مولانا تھانوی تو بالکل ہی نہیں آئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی تھوڑی دیر کے لیے آئے وقتی طور پر اس تحریک کے دور میں، باقی یہ کئی نظرات کا مزاج ہے، دارالعلوم بنائے اور تصنیف و تالیف، کتابیں علمی، یہ سیاست کے میدان کا ان کا ذوق نہیں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید مولانا یوسف بن نوری کا مزاج خالص علمی ہے، اور تبلیغی جماعت خالص غیر سیاسی و غیر علمی لیکن نہایت پرجوش و فعال مذہبیت کا مظہر ہے۔ ان تمام امتیازات کے علی الرغم جہاں تک مذہبی فکر کا تعلق ہے وہ ان سب میں مشترک ہے۔ مذہب کے نقل کے یہ سب ایک سے فدائی ہیں، اور قال اللہ و قال رسول ہی نہیں، اس کی بھی ایک متعین صورت یعنی مسلک حنفی کے سب یکساں شیدائی ہیں۔ عقل کا مصرف ان سب کے نزدیک بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن و سنت کا معروضی آبجیکٹو مطالعہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریعت کے اوامر و نواہی کے اسرار و حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے بڑا علمی مشغلہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اشعری و ماتریدی عقائد اور فقہ حنفی کے لیے کچھ بس پڑے تو عقلی بھی ورنہ زیادہ تر نقلی دلائل فراہم کیے جائیں۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں نے اس وقت یہ کہا، یہ نقلی دلائل، نقل سے جو متعلق ہے۔ باقی کہیں کو داؤ لگ جائے تو عقلی بات بھی، لیکن وہ اصل ان کا موضوع نہیں ہے۔